اور اس روایت کو بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے جلد نمبر 44 میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت نوح کا سفینہ تیار ہوا، طوفان آیا، نوح کے سفینے میں سب شامل ہوئے۔ عجیب مرحلہ ہے، نوح کا سفینہ ابھی بڑھنے والا ہے، آگے چلنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے۔ نوح نے بڑی محنت کی، سینکڑوں سال لوگوں کو دین کی طرف بلایا، تو لوگوں کو لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ قرآن ابھی آیا نہیں ہے، اسلام موجود ہے، قرآن آیا نہیں ہے، اسلام موجود ہے، نبی موجود ہے، ہدایت موجود ہے۔ ہدایت کی طرف سینکڑوں سال نوح بلاتا رہا، لیکن نہیں آئے۔ ایک مرتبہ جب یہ سب کا جام چھلکنے لگا، آواز آئی، نوح اب ایک سفینہ بناؤ، ایک کشتی بناؤ، اب جتنے ہدایت والے ہیں انہیں بلانا شروع کرو۔ جن کے دل آمادہ ہیں وہ سفینہ میں بیٹھیں گے، وہ نجات پائیں گے۔ بس یہ جملہ شاید بہت پہلے یہاں کہا تھا، ایک جملہ سنیے۔ ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی نوح نے، نبی نے، معصوم نے آواز دی کہ اے دنیا والو، اہل دنیا والو، جتنے بھی ہیں، چاہے جاندار ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، سب سے مخاطب ہو کے کہا سب اس سفینے میں شامل ہو جاؤ۔ روایات میں جملے ہیں، ایک شیر تھا جو ایک ہرن پہ چھپٹنے والا تھا، اس کے کان پر معصوم کی آواز آئی، پیغمبر کی ندا پڑھی۔ اس شیر نے، چھپٹتے ہوئے شیر نے قدم پیچھے کھینچ لیے۔ درندہ تھا، اتنا پتا تھا جب معصوم پکارے تو فوراً پلٹنا ہوتا ہے۔ جب نبی پکارے، جب ہادی پکارے، فوراً پلٹنا ہوتا ہے۔ لیجئے سب پلٹ کے آئے، سب بیٹھ گئے، سفینہ نوح آمادہ ہوا، تمام بیٹھے۔ آپ تو سب جانتے ہیں سارے جانور بیٹھے تھے نا، تفصیل کو میں بیان نہیں کروں، سارے جانور بیٹھے تھے، شیر بھی، ہاتھی بھی، کتنا کہوں، شیر بھی، ہاتھی بھی، ہرن بھی، بکری بھی، چوہا بھی، چیونٹی بھی۔ اب جملہ آپ کے حوالے ہے، جتنے جانور ہیں سب بیٹھے ہیں۔ کہاں؟ سفینہ نوح میں، معصوم کی کشتی میں، نبی کی کشتی میں، ہادی کی کشتی میں، رہبر کی کشتی میں۔ لیکن تاریخ میں کہیں نہیں ملتا چوہے نے کبھی سفینہ نوح میں سوراخ کرنے کی کوشش کی ہو۔ کبھی نہیں ملتا کسی چوہے نے سفینہ نوح میں سوراخ کرنے کی کوشش کی ہو۔ چوہے کو چھوڑیے، کبھی نہیں ملتا کہ کسی شیر نے بکری پہ حملہ کیا ہو۔ کہیں نہیں ملتا کسی ہاتھی نے سفینہ نوح میں کسی طرح کا ہڑدنگ مچایا ہو۔ نہیں ملتا، کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے جانور تھے۔ جانور تھے، اتنی تمیز تھی کہ نبی کی بزم میں جب بیٹھا کرو تو لڑا نہیں کرتے۔ نبی کی بزم میں بیٹھو تو لڑا نہ کرو، آپس میں لڑا نہ کرو، متحد رہا کرو، جڑے رہا کرو۔ عزیزان محترم، یہ سفینہ چلا بحار الانوار کی روایت لکھتی ہے کہ جب یہ سفینہ چلتا ایک مقام پر پہنچا، سفینہ ایک طوفان میں گر گیا۔ شدید طوفان تھا، اتنا خطرناک طوفان تھا کہ نوح ڈر گئے۔ پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار میرا دل ڈر رہا ہے، خوف طاری ہو رہا ہے، ایسا طوفان کہیں نہیں دیکھا۔ یہ کون سا مقام ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ کشتی یہاں ڈوب جائے گی، ایسا لگتا ہے کہ یہ سفینہ یہاں ڈوب جائے گا۔ وہی نازل ہوئی، اے نوح، اے میرے اولو العزم پیغمبر، اے میرے سفیر، اے میرے رہبر، اے میرے بھیجے ہوئے نبی، اے میرے بنائے ہوئے رہبر،
کربلا کون سی ہے؟ وہی نازل ہوئی، جبرائیل نے کہا یہ وہی کربلا ہے جہاں پر نبی کا نواسا بھوکا پیاسا قتل کر دیا جائے. مسائل بیان کیے، مسائل بیان کیے، اور روایات کے جملے ہیں نوح نے گریہ کیا. یہ کوئی زمین پر ہونے والی دوسری بڑی مجلس تھی جو سفینہ نوح پر ہوئی. سب نے گریہ کیا، نوح نے گریہ کیا. ابھی طوفان نہیں تھما، نوح رو رہے ہیں، نوح رو رہے ہیں. پروردگار اب کیا کروں؟ کہا نوح گھبرا مت، تم نے ایک مظلوم پر آنسو بہائے ہیں، مظلوم کا ماتم کیا ہے، مظلوم پر گریہ کیا ہے، حبیب خدا کے نواسے پہ گریہ کیا ہے. لیکن صرف اسی سے بات نہیں چلے گی، مظلوم کا گریہ بھی ضروری ہے، ظالم سے اعلان برات بھی ضروری ہے. پروردگار کیا کروں؟ کہا نوح اب اس کے قاتل پر لعنت بھیج. ایک مرتبہ نوح نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار حسین جیسے مظلوم کے قتل کرنے والے یزید پر تیری لعنت ہو. جیسے ہی یہ دعا کی، طوفان شانت ہوا، یہ سفینہ آگے پہلے. دوسری روایت صاحب اسرار الحسینیہ نے اللہ حبیب اللہ کاشانی وہ لکھتے ہیں کہ ابھی نوح سفینہ بنا رہے تھے. تھکے تو نہیں ہیں؟ نوح سفینہ بنا رہے تھے. دیکھیں سفینہ جب بنایا جاتا ہے سب سے اہم چیز ضروری ہوتی ہے لکڑی. جو لکڑی کو جوڑتی ہے ایسے جوڑتے ہیں جی، یہ سے جوڑتے ہیں. صاحب اسرار الحسینیہ لکھتے ہیں سفینہ نوح میں کیلیں لگنی شروع ہوئی. 1,19,000 کیلیں لگی. 1,19,999 کیلیں. 1,19,999 اتنی کیلیں لگ چکی، لیکن ابھی بھی سفینہ جو ہے لرز رہا ہے. کشتی بنانے والے دیکھتے ہیں کشتی مضبوط ہوئی ہے کہ نہیں. پروردگار یہ سفینہ ابھی لرز رہا ہے، ابھی سفینہ سفر کے لائق نہیں ہوا. بار بار دعا کرے پروردگار کیا کروں؟ جبرائیل نازل ہوئے، کہا نوح گھبرانا نہیں، ابھی اس میں 5 کیلیں لگنی ضروری ہے. 1,19,900 اور پلس 5 کتنی ہوگی؟ 1,20,400. 1,20,400. کہا اتنی کیلیں 5 کیلیں ابھی لگنی ہیں. کہا جب تک یہ 5 کیلیں نہیں لگے گی سفینہ نہیں رکے گا. ایک مرتبہ کیلیں آئیں. جبرائیل کہتے ہیں یہ 5 کیلیں ہیں، لیکن نوح ان کیلوں کو ایسے نہ لگانا، میں طریقہ بتاتا ہوں تم کیلیں نصب کرنا، میں طریقہ بتاتا ہوں تم کیلیں نصب کرتے جانا. ایک مرتبہ پہلی کیل دی اور کہا اس کیل کو لگاؤ، لیکن لگانے سے پہلے کہنا یا محمد، یا محمد. یہ کیل محمد کے نام کی، دوسری کیل علی کے نام کی، تیسری کیل فاطمہ کے نام کی، چوتھی کیل حسن کے نام کی، 5ویں کیل حسین کے نام کی. اور جیسے ہی 5 کیلیں لگی سفینہ تھمنے لگا. اس کا مطلب یہ ہے جب نوح کا سفینہ ان 5 کے ذریعے سے مستحکم ہوا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا سفینہ اس 5 کے بغیر مستحکم ہو. صلوات پڑھیے محمد والا.